إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حضرات گرامی، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے پیغمبر، نصیحت کرتے رہیے کہ نصیحت کبھی نہ کبھی اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے. نصیحت کا سب سے بہترین موقع خطبہ جمعہ ہوتا ہے. آج کے خطبے میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث لے کر حاضر ہوا. اس حدیث میں ہم میں سے ہر شخص کے لیے بڑے سبق ہیں، اور اس حدیث کی عزت پر ہم میں سے ہر شخص کی زندگی آتی ہے. یہ حدیث کہنے کو بڑی مختصر ہے مگر بڑی معنی خیز حدیث ہے. معانی مفاہیم کے سمندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سمو رکھے ہیں. حدیث صحیح بخاری کی ہے جسے صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ. یہ حدیث جیسا کہ آپ ترجمہ اور شرح میں دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جوامع الکلم کی خصوصیت عطا کی تھی اس کا ایک بہترین نمونہ ہے. جوامع الکلم کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ ہمارے نبی جب بولتے تھے کم بولتے تھے، مختصر بولتے تھے، الفاظ کم ہوتے، جملے کم ہوتے، مگر ان کم سے کم الفاظ اور جملوں میں معنی اور مفاہیم کے سمندر سموئے رہتے تھے. اسی لیے ایک ایک حدیث بھی جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے حکمت و دانائی کا خزانہ ہے. اب یہ حدیث دیکھ لو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اگر آپ اسے لکھیں گے نا رائٹنگ میں، وہ آدھی لائن بھی نہیں ہے، ایک سطر بھی نہیں. لکھنے میں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ، مشکل سے آدھی لائن اور آدھی سطر ہوگی اگر لکھیں گے تو. لیکن جانتے ہیں اس آدھی سطر کی حدیث میں میری اور آپ کی، ہم جیسے انسانوں کی 70 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی اور 100 سالہ زندگی پر محیط ہے وہ میسج کہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں دیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا حدیث ہے یہ اور کیا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. آپ نے فرمایا نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس، ان دو نعمتوں کے سلسلے میں لوگوں کی اکثریت اور لوگوں کی میجارٹی دھوکے میں مبتلا ہے، خسارے اور نقصان میں مبتلا ہے. انسان کو اللہ کی جانب سے ملی ہوئی نعمتیں بہت ہیں، لیکن ان نعمتوں میں دو نعمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسی ہیں کہ انسانوں کی میجارٹی ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے. انسانوں کی میجارٹی ان دو نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے. انسانوں کی میجارٹی ان دو نعمتوں کے سلسلے میں دھوکے میں مبتلا ہے.
انسانوں کی میجورٹی ان دو نعمتوں کے سلسلے میں خسارے میں مبتلا ہے، نقصان میں مبتلا ہے۔ فرمایا نعمتان مغبون فیہم۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے، پیارے نبی نے حدیث میں جو لفظ استعمال کیا ہے دھوکے کے لیے، خسارے کے لیے، مغبون، اور غبن کسے بولتے جاتے ہیں عربی زبان میں؟ عربی زبان میں غبن جو ہے بزنس میں جو دھوکا ہوتا ہے اسے بولتے ہیں۔ اور بزنس میں بھی کون سا دھوکا بھائی؟ یہ قیمتی چیز کو کوئی تاجر اگر بہت سستے داموں بیچ ڈالے، ایک چیز ہے اس کی قیمت 10,000 ہے، کوئی تاجر کوئی بزنس مین 10,000 کی چیز کو 1,000 میں بیچ آئے، اس وقت عربی زبان میں کہا جاتا ہے غبن التاجر، کہ تاجر دھوکہ کھا گیا۔ جس چیز کو بیچ کر 10,000 کمانے تھے اس چیز کو بیچ کر وہ صرف 1,000 لے کے آیا ہے۔ اس دھوکے کو کہتے ہیں غبن۔ پیارے نبی نے وہی ورڈ استعمال کیا یہاں، وہی لفظ استعمال کیا یہاں۔ مطلب یہ ہوا ان دو نعمتوں کو رہتے ہوئے جتنا کچھ کمانا چاہیے لوگوں کی اکثریت کماتی نہیں ہے، ان دو نعمتوں کے رہتے ہوئے جتنا کچھ عمل کرنا چاہیے لوگوں کی اکثریت اتنا عمل نہیں کرتی ہے، ان دو نعمتوں کے رہتے ہوئے جتنی کچھ اپنی دنیا اور آخرت بنانی چاہیے لوگوں کی اکثریت ان دو نعمتوں کے رہتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کی فکر نہیں کرتی ہے۔ کیا ہیں یہ دو نعمتیں؟ آپ نے کہا سب سے پہلی نعمت الصحہ، صحت و تندرستی۔ اللہ اکبر، تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج شاید زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہم اور آپ جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ امراض و علل کا دور ہے، بیماریوں کا دور ہے، بہت کم انسان ہیں جو صحت مند ہیں، انسانوں کی میجارٹی مریضوں کی ہے، بیماروں کی ہے۔ یہ بظاہر بڑے سجے سجائے ہوئے جو نظر آتے ہیں انسان، سمجھ رہے ہیں، لیکن جسمانی اعتبار سے دیکھو تو اندرونی طور پہ بڑے کھوکھلے ہیں۔ آج کا انسان 40 سال کی عمر کو نہیں پہنچتا، ساری بڑی بڑی بیماریاں اس کی زندگی پہ دستک دے چکی ہوتی ہیں۔ 40 سال کی عمر کو پہنچا ہوا انسان اور بی پی میں مبتلا ہے، شوگر میں مبتلا ہے، ڈپریشن، کیا کیا سب بلائیں مصیبتیں، امراض و علل کا دور ہے۔ تندرست انسان آج زمین پر بہت کم ہے۔ ایسے میں نعمت تندرستی کی قدر و قیمت کو سمجھانے کے لیے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسانوں کو اس زمین پر نعمت ایمان کے بعد اگر سب سے بڑی نعمت ملی ہے تو تندرستی ہے۔ ایمان کے بعد، حق کے بعد، ہدایت کے بعد اگر کوئی بڑی سی بڑی دولت ہمیں ملی ہے تو تندرستی کی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ غالب نے کہا تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تندرستی 1000 نعمت، غربت ہو صحیح، فقر و فاقہ ہو صحیح، غربت کے باوجود انسان خوشی سے جیتا ہے، فقر و فاقے کے باوجود انسان خوشی سے جیتا ہے، بھوک و پیاس کے باوجود انسان خوشی سے جی سکتا ہے، لیکن دنیا کی ساری نعمتیں میسر ہو اور یہ ایک نعمت تندرستی چھن گئی ہو، زندگی سے ساری خوشیاں رخصت ہو جاتی ہیں، چہروں کی ساری مسکراہٹیں ختم ہو جاتی ہیں، نہ صرف مریض کے سارے فیملی ممبرز کی زندگی سے رخصتیں ختم ہو جاتی ہیں، خصوصاً اگر کسی بڑے مرض میں کوئی گھر کا سرپرست مبتلا ہو جائے تو۔ اور بھائیوں، تندرستی کی نعمت ہے بھی ایسی نعمت کہ عام طور پر اس کے رہتے ہوئے قدر نہیں ہوتی، اور اس کی قدر کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ چھن جاتی ہے، چھن جانے کے بعد اس کا احساس ہوتا ہے۔ اس نعمت کے رہتے ہوئے اس کی قدر کرنے والے، اس کی عظمت کو محسوس کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے الصحۃ تاج علی رؤوس الاصحہ لا یراها الا المرضى، صحت اور تندرستی صحت مندوں کے سر پر رکھا ہوا ایک تاج ہے۔ بڑا معنی خیز جملہ ہے، دیکھیے، صحت اور تندرستی صحت مند انسانوں کے سروں پر رکھا ہوا ایک ایسا تاج ہے جو صرف مریضوں اور بیماروں کو نظر آتا ہے۔
ایک امیر سے امیر بیمار انسان، ایک مالدار سے مالدار ترین بیمار انسان، جسے بیماری نے موت کی دہلیز پہ پہنچا دیا ہو، جب ایک صحت مند بھکاری کو دیکھتا ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے وہ آرزو کرتا کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ سمجھ رہے آپ؟ صحت مند بھکاری کو بھی دیکھے وہ تھوڑی دیر کے لیے آرزو کرے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ دنیا نہیں ہے صحیح، لیکن تندرستی ہے اس کے پاس۔ اسی لیے بھائیوں، ذمہ دار قسم کے انسان وہ ہیں اور خوش نصیب انسان وہ ہیں جو اس نعمت تندرستی کے رہتے ہوئے اس نعمت کی قدر و قیمت کا احساس کر لے، اور اس نعمت کی قدر کر کے تندرستی کے ایام میں جیسے کچھ اور جتنی کچھ عبادت کرنی چاہیے اللہ کی ویسی کما کو عبادت کرنی۔ کہتے ہیں خلیفہ عباسی ہارون رشید، انہوں نے ان کے دربار میں ایک اللہ والے تھے عالم ابن السماک رحمۃ اللہ علیہ۔ قدیم زمانے کے حکمرانوں کا معاملہ ہی الگ، ان کی شان ہی الگ، اور قدیم زمانے کے علماء بھی الگ۔ حکمران بھی علماء کی قدر کرنے والے اور علماء کی نصیحتوں کو دل کے کانوں سے سننے والے، اور علماء بھی ایسے اس دور کے حاکم وقت کی ہیبت سے، حق کہنے سے کبھی وہ ڈرتے نہ تھے، تلوار کے زیر سایہ بھی وہ حق بات کہے جاتے تھے۔ ہارون رشید کے دربار میں ابن السماک ایک واعظ تھے، ایک عالم تھے، ایک ناصح تھے۔ ہارون رشید نے، وہ خود اپنی جگہ ایک عالم سے کم نہ تھے ہارون رشید، تاہم اللہ والوں اور علماء کی بڑی قدردانی تھی ہارون رشید کے پاس۔ ہارون رشید نے ابن السماک سے کہا کہ ابن السماک، مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، مجھے نصیحت کر دیجئے۔ ابن السماک نے کہا، ہارون رشید کے سامنے ایک پیالہ پانی رکھا ہوا تھا، ایک گلاس رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا، اور اس کو بادشاہ نے پینے کے لیے منگوایا تھا۔ ابن السماک نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ذرا یہ بتائیے کہ آپ کو شدید پیاس لگی ہو، شدید پیاس لگی ہو، اور پینے کے لیے ایک گلاس پانی نہ مل رہا ہو، کیا کریں گے آپ؟ ہارون رشید نے کہا، پانی ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر زندگی نہیں۔ مجھے پیاس لگے اور پینے کے لیے پانی نہ ملے، بہر قیمت بہر صورت وہ پانی حاصل کروں گا میں، بھلے سے اس ایک گلاس پانی کو پانے کے لیے مجھے آدھی حکومت اور آدھی سلطنت کیوں نہ خرچ کرنی پڑے۔ ابن السماک نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے بہت سچی بات کہی، پانی پی لیجئے۔ ہارون رشید نے پانی پی لیا۔ پینے کے بعد ابن السماک نے کہا کہ امیر المومنین، ذرا یہ بتائیے گا، یہ جو ایک گلاس پانی آپ پیے ہیں، اگر وہ نہ نکلے تو کیا کریں گے آپ؟ ہم جو کھاتے ہیں پیتے ہیں نا، یہ رب العالمین کی نعمت ہے، اس کا شکر ہے کہ ہماری غذا میں جو نفع بخش عنصر ہے وہ خون میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور ہماری غذا میں جو فاضل رطوبتیں ہیں وہ بول و براز اور پیشاب و شاب کے راستے سے سب باہر ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ فاضل رطوبتیں پیشاب و شاب کے راستے سے باہر نہ ہوئیں، جانتے ہیں کیا ہوگا؟ انسانی پیٹ پھول جائے گا، انسان درد سے تڑپ اٹھے گا۔ کسی مریض کو 30-40 گھنٹے اگر صرف پیشاب نہ ہو، اس کی تڑپ آپ دیکھ نہیں سکیں گے، اتنا تڑپے گا، اتنا تڑپے گا۔ یہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم جو بھی کھاتے ہیں، ہماری پوری زندگی اس نے یہ سسٹم بنا رکھا ہے کہ وہ فاضل رطوبتیں پیشاب و شاب کے راستے سے باہر ہو جاتی ہیں اور ہم صحت مند رہیں۔ اسی دیکھو، قضاء حاجت کے بعد بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ قضاء حاجت کے بعد بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے دعا سکھائی گئی ہے، غفرانک، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ سوال یہ ہے، بیت الخلاء کو جا کے آ رہے اور یہاں معافی مانگنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ بڑا معنی خیز ہے۔ بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے جو غفرانک کی دعا سکھائی گئی ہے، انسانوں معافی مانگو، معافی مانگو، بیت الخلاء سے نکلتے کیوں؟
نعمت تندرستی کا احساس دلانے کے لیے کہ پروردگار شکر ہے کہ میرے جسم کی فاضل رطوبتوں کو کس آسانی سے تو باہر نکال دیتا ہے. اس نعمت تندرستی کی میں تیری ناشکری کر رہا ہوں اور اب تک ناشکری کرتا آیا ہوں, مجھے معاف کر دے اس ناشکری پر. سمجھ رہے؟ تو اسی لیے ابن سماک نے کہا امیر المومنین یہ ایک گلاس پانی جو ابھی آپ نے پیا ہے اگر نہ نکلے تو کیا کریں گے آپ؟ بادشاہ نے کہا علاج کرواؤں گا, اور علاج کرانے کے لیے گو کہ مجھے اپنی باقی آدھی سلطنت بھی کیوں نہ خرچ کرنی پڑے. تو ابن السماک نے کہا کہ بادشاہ سلامت, گویا آپ کی گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوا کہ جس حکومت اور سلطنت کے آپ مالک ہیں اس کی قیمت بس ایک گلاس پانی ہے. کہ ایک گلاس پانے کے لیے آدھی حکومت اور اس گلاس پانی کو جسم سے نکالنے کے لیے آدھی حکومت. بہت سچی نصیحت ہے, بہت سچی نصیحت ہے. پیارے نبی نے اس حدیث میں بھی یہی پیغام دیا ہے, یہی میسج دیا ہے کہ تندرستی ایمان کے بعد اس دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے. مگر کیا کریں کہ مغبون فیہما کثیر من الناس, لوگوں کی اکثریت اس کی ناقدری کرتی ہے. تندرستی میں نماز یاد نہیں آتی, تندرستی میں ایمانداری یاد نہیں آتی, تندرستی میں صلہ رحمی یاد نہیں آتی, تندرستی میں انصاف کرنا یاد نہیں آتا. یہ سب چیزیں کب یاد آتی ہیں ہمیں؟ جب بیمار ہو جاتے ہیں, اور بیماری میرے غرور کو جب کچلتی ہے نا, بیماری جب میرے غرور کو کچلتی ہے تب مجھے مسجد بھی یاد آئے گی, نماز بھی یاد آئے گی, غریب رشتہ دار بھی یاد آئیں گے, اڑوس پڑوس بھی یاد آئیں گے, سب یاد آئیں گے. بیماری سب سے بڑا سبق ہے. اچھے انسان وہ ہیں, کامیاب انسان وہ ہیں جو یہ اسباق تندرستی کی حالت میں یاد کر لیں. مسجدوں سے رشتہ تندرستی کی حالت میں ہو, نمازوں سے رشتہ تندرستی کی حالت میں ہو, سچائی تندرستی میں ہو, انصاف تندرستی میں ہو, صلہ رحمی تندرستی میں ہو, ایمانداری تندرستی میں ہو. تندرستی کی حالت میں جو رب کی جتنی زیادہ عبادت کر لے وہ اللہ رب العالمین کا اتنا سچا بندہ ہے, اور اس کی اعمال صالحہ رب العالمین کی اتنی ہی سچی بندگی ہے. تو بھائیو, قدر کرو نعمت تندرستی کی, عبادت کر لو اپنے رب کی نعمت تندرستی میں. یاد رکھو بیماری کے وہ ایام آئیں گے کہ کل میری اور آپ کی پیشانی ایک سجدے کے لیے تڑپ جائے گی, ہم سے ایک سجدہ نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے کہ وہ دن ہماری زندگی میں آئے. انسان تڑپ جاتا ہے ایک سجدے کے لیے بیماری کی حالت میں, لیکن اس سے جھکا نہیں جاتا, اس کی پیشانی سر پہ رکھی نہیں جاتی. بیماری کے ایام میں وہ عبادت کرنا چاہ کر بھی وہ عبادت نہیں کر پاتا ہے, صحت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. تو کتنے بڑے خسارے میں ہے, کتنے بڑے دھوکے میں ہے, اور کتنے بڑے گھاٹے میں ہے وہ شخص جو تندرستی کے ایام میں رب کی عبادت نہ کرے. اور دیکھو خسارہ اس حیثیت سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا ہے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے نا, انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی حالت میں بہت ساری ان نیکیوں کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے جو وہ تندرستی کے ایام میں کر رہا تھا اور اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا. ایک انسان ہے جب تک صحت مند تھا, صلاۃ الضحیٰ اور صلاۃ الاشراق کا پابند تھا, اشراق کی نماز پڑھتا تھا. آج بیمار ہو گیا, اشراق کی نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے, لیکن اس کے نامہ اعمال میں ہر دن اشراق کی نماز کا اجر و ثواب لکھا جائے گا, کیونکہ رب جانتا ہے کہ یہ تندرستی کے ایام میں اشراق کا پابند تھا, آج بیماری کی وجہ سے اشراق نہیں پڑھ پا رہا, نہ پڑھنے کے باوجود اس کے نامہ اعمال میں اشراق کا اجر و ثواب. تندرستی کے ایام میں ایک شخص تلاوت قرآن مجید کا پابند تھا, آج بیمار ہو گیا,
اس سے تلاوت نہیں ہو پا رہی ہے، مگر اس کے نامہ اعمال میں برابر تلاوت کا اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا، اس لیے کہ رب جانتا ہے کہ تندرستی کے دنوں میں یہ تلاوت کا پابند تھا، آج بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، عذر کی وجہ سے عمل نہ کرنے کے باوجود عمل کا اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے۔ صحت مند انسان کتنا خوش نصیب اور سعادت مند ہے جو بیمار ہونے کے بعد ان فضیلتوں کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور کتنا محروم ہے وہ شخص اور کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو تندرستی کے ایام میں رب کی عبادت نہ کر کے بیماری کے ایام میں ان فضیلتوں سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، پہلی نعمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی ہے، نعمت صحت ہے، نعمت تندرستی ہے، اس کی قدر کرو اور رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، اور یاد رکھو یہ عبادت، اس سے بندگی بھی ہوگی اور عبادت سے آپ کی تندرستی کی حفاظت بھی ہوگی۔ عبادت آپ کو روحانی اعتبار سے مضبوط رکھے گی، جسمانی اعتبار سے مضبوط رکھے گی۔ عبادت آپ کی صحت کا راز ہے۔ تندرستی کے ایام میں رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت اور بندگی کر لیا کرو۔ دوسری نعمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی ہے، الفراغ، کہ لوگ جس نعمت کو پا کر سب سے زیادہ ناشکری کر رہے ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، اور جتنا پانا چاہے نہیں پا رہے، وہ ہے خالی وقت، وقت کی نعمت۔ اور واللہ العظیم رب کی نعمتوں میں انسان نعمت وقت کو جتنا برباد کرتا ہے، جتنا ضائع کرتا ہے، کسی اور نعمت کو شاید انسان اس قدر ضائع نہیں کرتا۔ خصوصاً ہمارے دور میں، ہمارے زمانے میں، جب زندگی لہو و لعب سے عبارت ہے، کھیل تماشے سے عبارت ہے، صبح کھیل، شام کھیل، دن کھیل، رات کھیل، پوری زندگی گیمز میں بدل چکی ہے، پوری زندگی گیمز میں بدل چکی ہے، زندگی کا مطلب کھیل تماشا ہو گیا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے لائف سٹائل کو دیکھ لیجئے گا نا، ہمارے نوجوان اسکول اور کالج سے آنے کے بعد باقی جو اوقات جن مشغولیتوں میں گزارتے ہیں، ہماری نوجوان نسل کا لائف سٹائل ہے، طرز زندگی ہے، فرینڈ سرکل کے ساتھ ہوٹلوں میں جمع ہونا، روزینہ جمع ہونا، فرینڈ سرکل کے ساتھ ہوٹلوں میں عشاء بعد بیٹھنا اور گھنٹے گھنٹے گپ شپ کرنا، بیڑی سگریٹ کے دور چلیں گے، چائے کے دور چلیں گے، نہ کوئی دنیا کا فائدہ، نہ کوئی آخرت کا فائدہ، زندگی بیکار ہو رہی ہے، ہوٹلوں میں، پارکوں میں، کہاں ہماری زندگی بیکار ہو رہی ہے۔ ہوئے اس قدر مہذب، اکبر الہ آبادی نے اس نوجوان نسل کی حالت پر ماتم کرتے ہوئے کہا، ہوئے اس قدر مہذب، کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، سب جگہ جائیں گے، گھر کا بچہ گھر کو نہیں آئے گا، ماں منتظر رہے گی، رات کے 2 بجے تک ماں تکتی رہے گی، دروازے کو دیکھتی رہے گی، بچہ نہیں آیا، بچہ نہیں، گھر آنا بڑا دشوار۔ ہوئے اس قدر مہذب، کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے ہسپتال جا کر۔ یہ صورتحال ہے۔ نعمت وقت، یاد رکھو، وقت کو برباد کرنا یہ عمر کو برباد کرنا ہے، وقت کو برباد کرنا یہ زندگی کو برباد کرنا ہے، اور زندگی امانت ہے، اس کے منٹ منٹ کا حساب حشر کی عدالت میں پیش کرنا ہے، مجھے بھی پیش کرنا ہے، آپ کو بھی پیش کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ زندگی اپنی مرضی اپنی نہیں، زندگی رب کی دی ہوئی اور وہ رب کی مرضی کے مطابق گزرنی چاہیے۔ اسلام میں آپ جانتے ہیں وقت کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ قرآن پڑھو، رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں وقت کی کتنے بار قسم کھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم، والفجر، فجر کی قسم، سورج اور چاند جس پر وقت مرتب ہوتا ہے، والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی، اوقات کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی، اور یہ پیغام دینے کے لیے کہ وقت کتنی بڑی چیز ہے۔ ہر کام زندگی کا وقت کی پابندی سے ہونا چاہیے، ہماری لائف میں ٹائم مینجمنٹ ہونا چاہیے، ہم اپنی زندگی کے منٹ کو برباد نہ کریں۔ غور کر کے دیکھ لو، جتنی عبادتیں ہیں، اسلام نے ہر عبادت کو اوقات سے جوڑا ہے، ہر عبادت کو وقت سے جوڑا ہے، اور عبادت تبھی عبادت کہلائے گی جب اس کے وقت میں ہوگی،
وقت سے پہلے بھی نہیں، وقت کے بعد بھی نہیں. مثال کے طور پر العبادات، رأس العبادات نماز ہے. نماز رأس العبادات. ظہر کا وقت شریعت نے کہا زوال آفتاب کے بعد، جیسے ہی سورج زائل ہوگا ظہر کا وقت شروع ہوگا. اب اگر کوئی شخص زوال آفتاب سے پہلے ہی مسجد کو آ جائے اور 11 بجے ہی 4 رکعت نماز پورے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، آدھا پارہ تلاوت کر لے، اس کی ظہر ہوگی؟ اس کی نماز ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. 4 رکعت تو اس نے پڑھی ہے، ظہر کی نیت تو اس نے کی ہے، پورے خشوع خضوع کے ساتھ اس نے پڑھی ہے، پھر بھی اس کی ظہر نہ ہوئی، اس لیے کہ شریعت نے ظہر کو جس ٹائم سے جوڑا ہے اس ٹائم میں نہیں پڑھی. اس ہر نماز کا ایک وقت. آپ حج کرتے ہیں، حج کا ایک ٹائم ہے. حج تبھی حج کہلائے گا جب اس کے ٹائم میں ہو. حج کا ٹائم کیا ہے؟ الحج اشہر معلومات، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ حج کے مہینے ہیں. یعنی حج کا احرام باندھنے کے لیے ضروری ہے کہ شوال کے آنے کا آپ انتظار کریں. ہاں، شوال جیسے ہی شروع ہوتا ہے آپ حج کا احرام باندھ کے جا سکتے ہیں. اب اگر کوئی شخص حج کی عبادت کے لیے احرام باندھ کے شعبان ہی میں چلا جائے، شعبان میں جا کے عرفہ میں ٹھہرے، مینا میں ٹھہرے، مزدلفہ میں ٹھہرے، خوب رب کی عبادت کرے، اس کا حج کبھی حج نہیں کہلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے اس کے لیے جو ٹائم مقرر کیا ہے وہ عبادت اس ٹائم میں نہ ہوئی. رمضان کے روزوں کا ایک وقت مقرر ہے کہ فرض روزے رمضان میں رکھے جائیں گے، وہ روزے رکھنے کے لیے رمضان کا انتظار ضروری ہے. غور کیجئے نا، شریعت نے اہم عبادتوں کو کیسے وقت سے جوڑا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ٹائم کتنا معنی رکھتا ہے انسانی زندگی میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ وہ ہیں جو وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ٹائم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، وقت برباد کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، زندگی برباد کرتے ہیں. جیسے ہم نے کہا یہ جو موبائل فون کی آفت ہے، پہلے ہی جو پریکٹیکل لائف میں جو گیمز کی بھرمار ہے وہ چھوڑی، اس پر مزید موبائل فون کے اندر عمر برباد کرنے کے لیے، ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے موبائل فون میں جو گیمز کا سامان ہے، ہماری نئی نسلیں، خاص کر معصوم بچے، اسکول جانے والے بچے، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، ہم بچپن ہی سے یہ موبائل فون کی لعنت ان کے حوالے کر کے ہم دیکھتے ہیں، صبح دیکھتے ہیں، شام دیکھتے ہیں، ہمارے بچے گیمز میں ملوث ہیں، الجھے ہوئے ہیں، زندگیاں برباد، عبادتیں برباد، تعلیم برباد، پر زندگی ہے کہ گیمز میں صرف ہو رہی ہے، موبائل فون کے پیچھے صرف ہو رہی ہے. کتنی سچی بات پیارے نبی نے فرمائی کہ وقت ایک ایسی نعمت ہے جس کے سلسلے میں لوگوں کی میجارٹی خسارے میں. اور ایک حقیقت ہے، جو لوگ وقت کی ناقدری کرتے ہیں وقت بھی ان کی قدر نہیں کرتا. وقت کی ناقدری کرنے والے اپنی قیمت گنوا بیٹھتے ہیں، ان کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہوا کرتی. اور آپ اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیے نا، علماء اسلاف یہ کون لوگ تھے؟ علماء اسلاف کی نسلیں وہ نسلیں تھیں وقت کی قدر کرنے والے اور وقت کو آخرت کے لیے صرف کرنے والے، علم میں عمل میں لگانے والے، منٹ کی قدر کرنے والے. اللہ نے ان کی زندگی میں کتنی برکت دی تھی جانتے ہیں؟ 2-3 مثالیں سنیے گا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی زبردست کتاب ہے زاد المعاد، بڑی زبردست کتاب زاد المعاد. یہ سیرت بھی ہے، یہ حدیث بھی ہے، یہ فقہ بھی ہے، کئی چیزیں اس کتاب کے اندر. اور آج یہ کتاب تقریباً مختلف اس کے طبعات ہیں، ایڈیشنز ہیں، 7 جلدوں میں چھپی ہے، 7 والیوم ہیں اس کے زاد المعاد کے. اور ساری دنیا مانتی ہے کہ دنیا کی بہترین تصنیفات میں سے، سلف کی لکھی ہوئی بہترین کتابوں میں سے ایک ہے زاد المعاد. آپ جانتے ہیں زاد المعاد ابن قیم نے کب لکھی؟ حج کے لیے نکلے تھے گھر سے، حج کے لیے نکلے تھے گھر سے، لکھنا شروع کیا، اور جب حج سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو یہ کتاب تیار ہو چکی تھی. یعنی زاد المعاد جیسی کتاب انہوں نے سفر میں لکھی. اور بھائیوں ذرا تصور کرو، سفر بھی کیسا سفر؟ آج کی طرح سے آرام دہ سفر نہیں.
ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، آرام دہ سفر ہے، سفر میں بھی چین ہے، سکون ہے، راحت ہے، نہیں، یہ اس دور کی بات ہے جب سفر عذاب سے کم نہ تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا السفر قطعۃ من العذاب یمنع الرجل طعامہ وشرابہ، سفر عذاب ہے کہ آدمی کو کھانے پینے سے روک دیتا ہے، نہ من چاہا کھانا ملتا ہے، نہ من چاہا پانی ملتا ہے۔ اس دور میں حالت سفر میں ایسی مایا ناز کتاب انہوں نے لکھی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس لیے کہ یہ رب کے وہ بندے تھے جنہوں نے زندگی کی قدر کی، وقت کی قدر کی، اللہ نے ان کی زندگیوں میں برکت عطا کی۔ امام نووی ہیں، آپ امام نووی کا نام بہت سنتے ہیں اہل علم میں۔ صحیح بخاری کے بعد جو دوسری حدیث کی کتاب ہے صحیح مسلم، صحیح مسلم کی شرح جو سب سے ایتھنٹک شرح کی ہے امام نووی نے کی ہے، المنہاج کے نام سے حدیث کی کتاب کی۔ اور امام نووی کی اور بے شمار، جانتے ہیں امام نووی کی زندگی کتنی تھی؟ 45 سال، 45 ایئرس، بس 45 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور 45 سال کی عمر میں اتنا لکھ گئے ہم ان سے ڈبل زندگی پا کر بھی ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ رب العالمین نے ان کی زندگیوں میں یہ برکت دی تھی۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا حال بھی وہی، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو، لکھے ہوئے اوراق کو پوری زندگی پہ پیدائش سے لے کے وفات تک جب تقسیم کیا گیا تو ایک جائزہ نکلا کہ ابن تیمیہ نے اپنی لائف میں ہر دن کم سے کم اتنے پیج لکھے، کب سے؟ پیدائش سے جب تقسیم کیا گیا، جبکہ عام طور پہ بچپن پھر لڑکپن کے بعد انسان لکھنا پڑھنا شروع کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ نسلیں تھیں جنہوں نے وقت کی قدر کی، اور اللہ رب العالمین نے بھی ان کے وقت میں برکت عطا کی۔ اور آج کی نسلیں، ہم اور آپ نعمت وقت کی ناقدری کرنے والے، نتیجے میں ہم نے جس زمانے میں آنکھ کھولی ہے بھائیوں، یہ وہ زمانہ ہے جب وقت اپنی برکت کھو چکا ہے، وقت اپنی برکت کھو چکا ہے، سچ مچ کھو چکا ہے۔ کیوں؟ حدیث میں آپ نے قیامت کی نشانی کے طور پہ جو بتایا، قیامت سے پہلے وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، اسے تقارب زمان کہا گیا کہ سال مہینوں کی مانند گزریں گے، مہینے ہفتوں کی رفتار میں گزریں گے، ہفتے دنوں کی رفتار میں گزریں گے، دن گھنٹوں کی رفتار میں گزریں گے، گھنٹے لمحوں کی رفتار میں گزریں گے۔ یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ وقت ہم پہ گزر رہا ہے۔ یہ بے برکتی کس لیے؟ اس لیے کہ قیامت کے قریب آنے والی نسلوں کی میجارٹی ان لوگوں کی ہے جو نعمت وقت کی ناقدری کرنے والے لوگ ہیں۔ نتیجے میں اللہ ان کی عمروں سے، ان کی حیات سے، ان کے شب و روز سے، ان کے لیل و نہار سے برکت کھینچ لے گا، اور اسی کا سامنا ہم کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ میرے اور آپ کے سامنے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا جو چیلنج ہے، رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کا حقدار بنانے کا جو چیلنج ہے، اس میں ہم تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب منٹ منٹ کی قدر کریں، رب العالمین کی عبادت اور بندگی کو مقصد حیات بنائیں، تندرستی کی قدر کریں، تو تبھی ہم اس چیلنج میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بچیں وقت کو ضائع کرنے سے، اور بچیں نعمت تندرستی کی ناقدری کرنے سے، اپنی زندگی کو لغویات سے بچائیں۔ ہمارا وقت یا تو آخرت کی بھلائی کے کام میں گزرنا چاہیے یا کسی دنیا کی بھلائی کے کام میں گزرنا چاہیے۔ نہ دنیا کی بھلائی، نہ آخرت کی بھلائی، نہ عبادت، نہ تجارت، تو پھر زندگی بیکار ہے۔ اپنی زندگی کو عبادت میں لگاؤ، تجارت میں لگاؤ، بزنس میں لگاؤ، دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے۔ یہ وقت کی قدر و قیمت جاننا ہے۔ نہ ہمارا وقت عبادت میں لگے، نہ ہمارا وقت تجارت میں لگے، عمر ایسے ہی ضائع ہوتی رہے، تو پھر منٹ منٹ کا حساب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا۔ اور یاد رکھو کہ یہ حساب بڑا دشوار ہوگا، بڑا سخت ہوگا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ نعمت تندرستی سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ چھوٹے بڑے امراض سے، بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ
تندرستی اور خالی وقت کے ان دو نعمتوں کی قدر کرنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ اس کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.